آج ہم فزکس کی دنیا میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو سمجھیں گے، پیمائش۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم وقت اور ماس جیسی بنیادی چیزوں کو درست طریقے سے کیسے ناپتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ سائنس میں میجرمنٹ اتنی ضروری کیوں ہے، پھر ہم وقت ناپنے والے آلے یعنی اسٹاپ واچ، اور پھر ماس کو سمجھنے اور اس کی پیمائش کرنے والے انسٹرومنٹس پر بات کریں گے، اور ہاں، بالکل آخر میں ہم ان سب چیزوں کو امتحان کے سوالات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ ہر چیز کی شروعات ایک بنیادی اصول سے ہوتی ہے۔ سائنس میں قابل اعتماد نتائج یعنی کہ ریلائبل ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے درست پیمائش۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی تجربہ ادھورا ہے۔ یہ اصول بہت ہی اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، پیمائش کے بغیر کوئی بھی تجربہ صرف ایک عام سا مشاہدہ بن کر رہ جاتا ہے۔ سائنس میں ہمیں چیزوں کو نمبرز میں ناپنا پڑتا ہے تاکہ ہم نتائج کو کمپیئر کر سکیں اور آخر میں ٹھوس قوانین بنا سکیں۔ تو چلیں اپنی پہلی میجرمنٹ شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت کا انتخاب کریں گے۔ لیبارٹری میں جب بھی ہمیں وقت کے چھوٹے چھوٹے وقفوں کو ناپنا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے اہم آلہ ہوتا ہے اسٹاپ واچ۔ اب دیکھیں، اسٹاپ واچ کی دو اہم ٹائپس ہیں۔ پہلی ہے میکینیکل اسٹاپ واچ، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوئیوں والا ڈائل ہوتا ہے۔ اس کو ایک ہی نوب سے چلایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور واپس صفر پر ریسیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو آج کل آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ۔ یہ کہیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے اور وقت کو سیکنڈ کے 100ویں حصے یعنی 100 سیکنڈ تک ناپ سکتی ہے۔ سوچو کتنی پریسیژن ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ پر بات کرتے ہیں جسے لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں یہ وہ سب سے چھوٹی پیمائش ہے جو کوئی بھی آلہ بالکل ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن بورڈ کے امتحانات کے لیے بہت ضروری ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج، اس میکینیکل اسٹاپ واچ کو غور سے دیکھیں اور بتائیں اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، اس کا ڈائل ہر سیکنڈ کو 10 چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ کم سے کم 0.1 سیکنڈ ناپ سکتی ہے، تو اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوا 0.1 سیکنڈ۔ سمپل۔ وقت کی پیمائش کو سمجھنے کے بعد اب ہم ایک اور بنیادی فزیکل کوانٹٹی یعنی ماس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تو ماس ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ کسی بھی چیز میں موجود مادے کی کل مقدار یعنی کوانٹٹی آف میٹر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال کچن سے ملتی ہے۔ ذرا امیجن کریں، 1 کلو گرام روئی اور 1 کلو گرام چینی، دونوں کا ماس بالکل برابر ہے، حالانکہ روئی بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ماس کا تعلق مادے کی مقدار سے ہے، اس سے نہیں کہ وہ کتنی جگہ گھیرتی ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ہے ماس اور وزن کے درمیان فرق۔ عام زندگی میں تو ہم انہیں ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن فزکس میں یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ماس مادے کی مقدار ہے، یہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے اور ہر جگہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اس کا یونٹ ہے کلو گرام، kg۔ دوسری طرف وزن وہ قوت ہے جس سے زمین کسی جسم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، جگہ کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور اس کا یونٹ ہے نیوٹن، n۔ یہ فرق امتحانات میں اکثر، اور میرا مطلب ہے اکثر، پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ماس کی پیمائش کرتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ خاص انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ لیبارٹریز میں ماس کی پیمائش کے لیے جو سب سے عام آلہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فزیکل بیلنس، یا جسے ہم اردو میں طبی ترازو کہتے ہیں۔ یہ پرنسپل آف لیورز پر کام کرتا ہے، یعنی یہ ایک نامعلوم ماس کا مقابلہ کرتا ہے معلوم معیاری ماسز سے، جنہیں ہم عام زبان میں باٹ کہتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیولنگ سکرو سے بیلنس کو بالکل سیدھا کرتے ہیں، پھر نوب گھما کر بیم کو اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ پوائنٹر صفر پر ہے یا نہیں۔ اب بائیں پلڑے میں وہ چیز رکھیں جس کا ماس معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد دائیں پلڑے میں احتیاط سے ویٹ باکس سے باٹ رکھنا شروع کریں۔ ہم باٹ تب تک رکھتے اور ایڈجسٹ کرتے ہیں جب تک کہ پوائنٹر واپس صفر پر نہ آ جائے، اور بس آخر میں دائیں پلڑے میں موجود تمام باٹوں کا کل وزن ہی ہماری چیز کا ماس ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس میکینیکل اور ڈیجیٹل سٹاپ واچز تھیں، بالکل اسی طرح ہمارے پاس میکینیکل اور الیکٹرانک بیلنسز بھی ہیں۔ چلیں ان کا موازنہ کرتے ہیں۔
यहाँ इन दोनों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मैकेनिकल बैलेंस अहम, वो हमें मवाज़ने का बुनियादी उसूल सिखाता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में महारत और वक्त लगता है। इसके बरक्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बिजली पर चलता है, बहुत तेज़ और इंतहाई दुरुस्त नताइज देता है, और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बहुत खूब, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है कि तमाम अहम पॉइंट्स को एक बार फिर दोहराएं और देखें कि इम्तिहानात में इससे मुतालिक किस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो अहम बात ये है, वक्त के वक्फों के लिए स्टॉप वॉचेज इस्तेमाल होती हैं। लीस्ट काउंट किसी भी आले की सबसे छोटी पैमाइश है। मास मादे की मिकदार है, जबकि वज़न एक कुव्वत है। फिजिकल बैलेंस मुवाजने के जरिए मास की पैमाइश करता है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा दुरुस्त और इस्तेमाल में आसान होते हैं। गॉट इट? अब एक आम सा इम्तिहान का सवाल, हमें पैमाइश के लिए एक मेयारी यानी स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों है? ज़रा सोचें, अगर हर कोई अपनी मर्जी से हाथ या कदम से चीज़ें नापने लगे तो कितनी गड़बड़ होगी। एक मेयारी इकाई जैसे मीटर या किलोग्राम इस बात को यकीनी बनाती है कि हर किसी की पैमाइश एक जैसी हो, जो कि साइंस और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल, What is meant by mass? What is its SI unit? Mass से क्या मुराद है और उसकी SI इकाई क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा, mass किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार है और उसकी SI इकाई है किलोग्राम, kg। आसान। आखिर में एक सोचने वाला सवाल, अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इतना ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ है, तो हम आज भी फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल क्यों सीखते हैं? इसका जवाब ये है कि बुनियादी उसूलों को समझना, जैसे लीवर का तवाज़ुन, इतना ही अहम है जितना जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये हमें फिजिक्स की गहरी समझ देता है। अगले लेक्चर में हम बाब 1 को जारी रखेंगे। न्यू अल हिजरा यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।